الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ علیہ. کل بھی اسی آیات کی تلاوت کی تھی اور اس پر جو کچھ بیان ہو سکا کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے دوستوں کی شناخت بیان فرمائی ہے کہ ہمارے دوست کون لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما سکتے تھے. ہمارے حضرت خاص طور سے اس آیت پر بہت بیان فرماتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے ابھی اس پر بیان نہیں کیا تھا. کل خیال ہوا کہ بیان کریں تو تھوڑا سا مختصر بیان کر دیا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، ہر باپ اپنے لڑکوں سے، بچوں سے اپنے دوستوں کی بھی شناخت کراتا ہے، دشمنوں کی بھی. دیکھو یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا کہتا ہے، اور یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہمیشہ پرحذر رہنا یہ بھی کہتا ہے. بتلا دیتا ہے کہ یہ ہمارے ہمیشہ کے دشمن ہیں، ان سے پرحذر رہنا. یہ نہیں کہتا کہ عداوت رکھنا، پرحذر رکھنا. یہ ہمارے اولیاء دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا، کہ ہمارے دکھ درد میں شریک رہے. تو اللہ رب العزت کیا اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں کی شناخت نہیں کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ خود اس بحث کو بھی تمام کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم میں یہ بھی داخل ہے، دوستوں کی شناخت
دشمنوں کی شناخت. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی شناخت کرائی ہے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کتاب لے کے بیٹھتے تھے. عموماً میں سمجھتا ہوں کہ معلوم نہیں کون کتاب تھی، پڑھتے ہی چلے گئے اسی بات کو. گھنٹوں میرا خالص پر بات جتنی بحثیں اولیاء اللہ کے متعلق ہو سکتی تھی سنائی. مجھے یاد نہیں آتا کون سی کتاب تھی. اس زمانے میں بیان قرآن ہی وغیرہ رہے. بہرحال مجھے کل یاد آیا، میں نے سنایا، مجھے بھی اس کا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء کی شناخت کرا دی. ہم کیا شناخت کرتے ہیں؟ اب بہت مختصر الفاظ میں اللہ سے بڑھ کے کون بیان کرنے والا اور کون ان مضامین کی توضیح کرنے والا ہو سکتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی، تشریح فرمائی، بالکل مسئلہ منعقد. کل میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے، اسی بہت سے لوگ رہتے تھے، کہا دیکھو یہ لوگ سب لوگ سن رہے ہیں میری بات، لیکن نیچے جائیں گے، بہت تنزیہ ان کا جملہ بہت رہتا تھا، نیچے جائیں گے تو کسی ننگ دھرنگ آدمی کو دیکھ کر کے کہیں گے یہی ولی ہے. کہ میرا سب سنانا بیکار ہو جائے گا. بہت کہتے تھے، سمجھے آپ نے؟ یعنی اس وقت تو سننے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن نیچے جائیں گے تو اتنے عقائد خراب ہو چکے ہیں. تو نیچے جانے کے بعد جو ننگ دھرنگ آدمی ہو اسی کو ولی سمجھ لیں گے. ہمارے ایک ڈپٹی صاحب تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے، بہت بڑے آدمی، معلم تھے، رہتے تھے وہی رہتے ہی تھے. فرمایا کہ دیکھو یہ دن رات عبادت کا تلاوت کرتے رہتے ہیں. اسی تلاوت کرنے والا بہت زبردست شان کے ڈپٹی، لیکن آخر تک رہے، بلکہ پولیس کے اس قسم کے معلم ہو کے آئے تھے. اب اس کی کیا توضیح کرے. لیکن آنے کے بعد ماں حج خادم فراموش کا دیم اللہ حدیث یار کی تکرار بھی کنے. پھر تلاوت ان کا کام تھا. وہ پیسے وہ ہم لوگ دیتے رہتے بچوں کو. بہت خوبصورت بات. فرماتے تھے دیکھو یہ ڈپٹی صاحب ہے، تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، مگر ان کو کوئی ولی نہیں سمجھے گا، اور ننگ دھرے آدمی کو ولی سمجھ لیں گے. یہ بہت فرماتے تھے، انہیں کو مثال میں دیتے تھے. کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ڈپٹی صاحب ہے، اتنا تلاوت دن بھر واقعی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے. جیسے آئے پولیس خفیہ پولیس کے لوگ آئے کسی بات پر، تو وہ گئے کون لوگ معلوم ہو کہ ان سب کے وہ سادھو تھے ڈپٹی صاحب والے، بس معمولی سب حل ہو گیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، خاص بندوں کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں، نشانات بھی بیان فرمائی ہیں. انہی کو اختیار کر کے ہم درجہ ولایت کو پہنچ سکتے ہیں. طریق بھی ہمارا صحیح. ہمارے حضرت مقصود فرماتے تھے اس راہ میں جیسے مقصود صحیح ہونا چاہیے، اسی طرح اس کا طریق بھی صحیح ہونا چاہیے. طریق صحیح سے مقصود تک پہنچے گا. مقصود تو ہے صحیح، لیکن طریق اگر تم نے اختیار کیا، بدعات کا اختیار کیا اور چیزوں کا، کبھی نہیں پہنچو گے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی. ہم سب کو اس کو پیش نظر رکھنے کی چاہیے، تاکہ سبھی ولایت چاہتے ہیں، لیکن ولایت کے طریق پر جلدی آنا نہیں چاہتے. طریق وہ ہے جو خدا نے کہا. یہی طریق اقوم ہے، یہی طریق اصدق ہے، یہی طریق انفع ہے. اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں ہے جو اللہ نے بیان کیا. کیا بیان فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس آگاہ ہو جاؤ. اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ جن پر خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اولیاء اللہ کے خاص جزا پہلے بیان فرما دیا. جس کو ولایت کا درجہ ملے گا اس کے دل میں اللہ اطمینان ڈالے گا. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا. بعض نے یہ کہا ہے کہ خوف و خود نہیں ہوگا آخرت میں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اس زمانے میں بھی
جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں سکون بھی رہتا ہے. اگر گیتی سراسر باد گرد، اگر گیتی سراسر باد گرد، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرد. اگر ساری دنیا میں طوفان ہی آ جائے، زلزلہ آ جائے، دل اس کا مطمئن ہے. دل اس وقت بھی اس کو سکون رہتا ہے. ہر چیز دوست میرا سر نیکوس، جو اس کے دوست کے پہنچے سب ٹھیک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہ حال دے دے، ہر حال میں خوش رہنے کو سیکھ لے. سب کچھ سیکھ لیا. ہمارے صحابہ کرام اولیاء اعظام ان شفاعت سے متصل تھے، مطمئن تھے. حضرت تھانوی سے کوئی کہتا، دیکھیے یاد آتی ہے بات کہ حضرت یہ ہونے والا ہے. کہا ہونے والا ہے نا، پہلے سے پریشان ہو. مجھے یہ بات تھی، ہونے والا ہے نا، مرنے سے پہلے کیوں پریشانی تم کو ہے؟ مرنے کے وقت آ جائے تبھی. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے اطمینان پرسکون رہتے تھے. ماتا قبل المر یہ لفظ میں کہنا چاہتا ہے آگے، قبل المر وائدہ کر، جب آئے گا تب سنا، پہلے سے کیوں منہ تو قبل انتم. بہرحال میں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی ایک خاص، اپنے ولیوں کی خاص صفت بیان فرمائی کہ دنیا میں بھی ان کو سکون رہتا ہے. علامہ شاعرانی نے لکھا ہے کہ ٹھیلا چلانے والوں کے کا کیف جو ہے ایمانی، یہ تمہارے کیف سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. کیونکہ یہ ٹھیلا چلانے والے اگر ذرا سی توجہ کریں تو یہ اللہ والے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ادھر ادھر ان کی توجہ نہیں ہے، بس اپنے پر اور ٹھیلے پر. اور پھر اگر خدا کی طرف کامیاب. لکھا ہے علامہ شاعرانی نے کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لہو العیب کا مادہ رکھا ہے. یہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے ذرا سے اس سے بے نیازی کی تھی، مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. اب تو بہت ہزاروں دیکھ پڑے نہیں آئیں گے نہیں عورتیں. لکھا اللہ کا شکر ہے. علامہ شاعرانی لکھ سکتے تھے، کہتے ہیں کہ عورتوں کے اندر لہو لعب دا کھیل تماشا، لیکن جب یہ خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. عارفات المومنات ولیات. بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کے دلوں میں اپنی طلب رکھی، پہنچ گئے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب جون پور میں تھے، بہت سردی پڑ رہی تھی. لوگ کوئلہ لے آئے، میں چنگاری رکھی، نہ دیا، روشن ہو گئی، پورا گھر روشن گرمی سے. مولانا بہت ہی مالا ہے. اسے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے بہت زیادہ ماں محمد احمد صاحب بات کر رہا ہوں. کہا دیکھا آپ نے یہ کالا کوئلہ کیا تھا؟ کوئلہ تھا. آپ لے آئے، رکھا، اس میں آپ نے چنگاری لگا دیا، شعلہ ہو گیا. کالے کے بجائے کیا ہو گیا؟ پیلا. اس سے آپ تاپ رہے ہیں آگ، اس سے گرمی حاصل کر رہے ہیں، روشنی حاصل کر رہے ہیں. کیا پہلے آپ کو انداز تھا کہ کوئلے میں یہ صفات اللہ نے رکھی ہے؟ جب اس کوئلے میں یہ صفات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے آپ کو، اس کے اندر کیا کیا صفات رکھی ہوگی. ہم غافل ہیں، جس کی بنا پر غافل پڑا ہوا ہمارا قلب. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب القلوب اصفاها واسلمها وارقها. حدیث امام غزالی لکھا ہے. آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے اپنے زمین میں کچھ برتن رکھے ہیں. میں گیا امریکہ کے جزیرے میں تو معلوم ہے کہ اندرا گاندھی نے جس برتن میں کھایا تھا وہ رکھا ہوا، اس کو دیکھنے رو جاتے تھے. میں نے کہا یا اللہ، برتن بھی دیکھنے رہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کا لفظ استعمال کرا ہے. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب القلوب واحب الاوانی اصفاها واسلمها وارقها. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے. کون بتلاتا؟ کوئی بتا سکتا تھا برتن کون ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کے ترجمان، انہوں نے فرمایا کہ وہی قلوب، یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن، اللہ کے برتن یہ قلوب ہے۔ کسی کو خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا قلب اللہ کا برتن ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کا برتن ہے تو ہوٹل کے برتن میں جا کے صفائی دیکھتے ہو، جس ہوٹل کے برتنوں میں صفائی رہتی ہے اس میں جا کے کھاتے پیتے ہو، تم بھی ان برتنوں کی صفائی، گجرات میں ہر جگہ رکھا ہوا برتن یہ خوبصورت برتن جیسے یہ ہے ویسے انہوں کے میں رہتا برتن احب القلوب۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ محبوب قلب کون ہے یا برتن کون؟ اسبا، صاف ستھرا جو ہے برتن وہ محبوب ہوتا ہے۔ اے من الذنوب، اشارے کر رہا اے من ذنوب سے پاک، ذنوب سے صاف ستھرا وہ قلب اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اب یہاں میں کچھ نہیں، ذنوب کا وہ اسلبھا، اور اس کے اندر صلابت بھی ہونی چاہیے تھا، پختگی، یہ نہیں یہ مر کما تمر ریح، جیسے ہوا چلتی ہے ہوا کے رخ پر چلنے والے نہ بنو، وہ ہوا جو اللہ رسول کی طرف ہے اس کے ساتھ چلو۔ یجری مکل رہی اسلبھا، اس کے اندر تمہارے اندر پختگی ہونی چاہیے۔ وہ عرق وہاں علی لکھوان پر دقت پیدا ہو۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قلب کو اللہ تعالیٰ نے برتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن ساتھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے بھی بہت سی چیزیں بیان فرماتے رہتے تھے۔ امثال لکھتے ہیں، ماتھاروی نے لکھا یہ حدیثی ہے کہ امثال کے ابواب کھل جاتے ہیں مصلحین کے لیے، امثال کے بہرحال تو ہمارے محمد احمد صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ کوئلہ تھا سیاہ، کسی ذہن میں تھا کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے، ایک چنگاری رکھا اور روشن ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلب میں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، جب رات چنگاری محبت کی آئی وہ بھڑک اٹھتا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ تم ابھارو اس کو۔ جب ایک کوئلے میں اتنی خاصیت ہے تو تمہارے قلب میں کیا کیا اللہ نے رکھا ہے، غفلت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار رکھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے قلب کو زندہ کرنے کی محبت، اللہ تو وہ ذات ہے جو ہری شاخ میں آگ پیدا کر دیتا ہے کہ قرآن سورہ یاسین میں خواجہ محمد معصوم نے اس آیت کو پیش کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن تم لوگ مجھ کو مانتے ہو، تو صرف یہ ہے یہ ہری ٹہنی میں اللہ نے مجھے آگ بلا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ مستفید ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق کو بیان فرمانے والا قرآن ہے، اس میں تصوف بھی ہے اور سلوک بھی ہے اور سیاست بھی ہے اور سب کچھ اس کے اندر موجود ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اولیاء اللہ وہ ہے جن پر خوف نہیں ہے اور حزن نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا کہ خوف اور حزن ہے لیکن اسی مزاج میں ہے، خوف اور حزن کے باوجود پرسکون ہے یہ حضرات۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے تب حزن و غم نہیں رہے گا، یہ بھی مطلب ایک ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان کی بڑی قدر ہے مولانا، ایمان کی بڑی قدر ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب لوگ تو ڈرتے ہیں معصیت سے اور اہل اللہ ڈرتے ہیں کفر سے، ہر بندہ لرزہ رہتے ہیں یا اللہ کب یہ چھین نہ لیا جائے، یہ لباس تقوی لباس ایمان چھین نہ لیا، ڈرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت بہت بیان کرتے تھے واقعہ بہت اس قسم، کیونکہ ان کا معاملہ بھی خوف ہی والا زیادہ تھا۔ فرماتے تھے ایک شخص تھا، بہت سے کئی مرتبہ کہا ان کے سینے سے ایک کبوتر یا فاختہ کہا تھا انہوں نے، ایک فاختہ نکلا اور درخت پہ جا کے بیٹھ گیا، یہ حضرت کی بات ہے، اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کے اور ان کو متوجہ کر کے جیسے فاختہ کی آواز ہوتی ہے وہ ہلاتے ہیں گردن کو، کسی عارف کے یہاں گئے، وہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے
کہ میرے قلب سے فاختہ ہوئی اور جا کر کے درخت پر میری طرف سے کہ وہ گردن ہلا رہی ہے. یہ جو لفظ ان عارف نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان تمہارے قلب سے نکل گیا ہے. عارف اور تم کو جو کہہ رہا ہے وہ چڑھا رہا ہے تم کو کہ ہماری قدر نہیں کیا تھا، اب نتیجہ لے آؤ تم ہمارے. باقی بہت کئی مرتبہ ہم نے سنا تھا اور خود ڈرتے ہوئے بیان کرتے تھے. ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر کے ضرور ایمان کی قدر تو ہو جاتی تھی. مولانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. پہلے کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، ارتداد نہ ہو. ابھی سعید آئے تھے ہمارے لڑکے، ان کے والد سے بڑے ہمارے لڑکے سعید ہیں. ان کے والد ریاض میں ہیں، وہ بحرین میں ہیں. وہ تقریباً کرتے ہیں کہ والد بولتے ہی نہیں، اب وہ اتنے ہی بولتے ہیں. پورا پاکستان کے لوگ رہتے ہیں، بہت زبردست مقرر اللہ کے. میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، ایمان حالت بچانے کی صورت کاتب وحی ہے، نبی موجود ہے، جبریل بھی موجود ہے، خدا تو ہے ہی ہے، لیکن اسی حالت میں مرتد ہو گیا وہ شخص ہے کہ نہیں؟ بہت متاثر ہے. کہا ابا کسی بھی بات نہیں کری، ایمان کے خیر مناؤ. کاتب وحی نبی موجود، اسی میں مرتد ہوئے نا. ان کو اشکال ہو گیا کچھ دین پر، قرآن پر مرتد ہو گئے. معلوم ہوا کہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، دعا کرتے رہو. کاتب وحی ہے، نبی موجود ہے سامنے، جبریل تو لے ہی آئے تھے اور اللہ تعالیٰ موجود ہی ہے. اس کے باوجود مرتد ہو گیا. اب کون سی جگہ ایسی ہوگی جس میں اپنے ایمان کو بچائے گا سوائے اس کے کہ اللہ بچائے اور اللہ کی طرف متوجہ رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد یقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا. ہم رحمت چاہتے ہیں جیسے شرف کرامت ہم کو ملے دنیا میں آخرت میں. ہمارے حضرت نے خاص طور سے ہم کو یہ دعا بتائی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. اصل پوجی تو مولانا وہی ہے جو قلب میں ہے، اس کی حفاظت کرو. التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ رہا یہاں تقویٰ، اس کی حفاظت کرو. ہمارے ماں ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ دیکھو کھانے کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اللہ آپ نے ہم کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. مولانا نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں سے بنانے کیا جوڑ ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے کہا، خود فرمایا کہ دیکھو کھانا پینا یہ ظاہری نعمت ہے اور ایمان یہ باطنی نعمت ہے. کھانے پینے کی نعمت کو استحضار کے ساتھ اپنی باطنی نعمت کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرو. کھانے اور پینے سے شکر کرو گے تو اللہ زیادہ کرے گا، اور اپنی اسلام کا شکر ادا کرو گے اسلام میں اللہ بڑھا دے گا، تم کو پختگی آئے گی ایمان میں. بہت ماں باپ صاحب کی صحبت سے بہت فائدہ پہنچا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان، اصل چیز ایمان. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بڑے بڑے لوگ ایمانی معاملے میں پھسل جائیں گے. اخیر تک یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ. اللہ منی اصل ایمان اللہ، ایمان کی قدر. پھر وہ تقویٰ ہے. ایمان ہے لیکن اس کے اندر جلا، اس کے اندر صلابت، اس کے اندر ٹھہرا تقویٰ سے ہوتا ہے. جیسے درخت ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن اس میں پانی دو گے تب تو جا کے پھل پھولے. درخت میں پانی نہ دیا جب وہ بھی مطلب سوکھ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علاج تقویٰ اختیار کرو گے، ہر چیز میں تقویٰ ہم کو دیکھو گے، ہمارے دین پر عمل کرو گے تو ایمان سبز و شاداب ہوتا رہے گا.
جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ. صحابہ کہتے تھے اجلس بنا، بخاری شریف میں ہے نا، اجلس بنا نؤمن ساعۃ، نؤمنو ہے، نذکر نہیں ہے، خالی نؤمن ساعۃ ہے نا، یہی ہے نا، اجلس بنا نؤمن ساعۃ. آؤ بیٹھے تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں. ایمان تازہ کرنے کا ذریعہ کیا؟ ذکر اللہ. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. واصبر نفسک مع الذین، نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے، خلوت خانہ کھولیے، آئیے مسجد کی جلوت میں آئیے. تشریف لے گئے. صحابہ سے کہا جس کے بدن پہ ایک کپڑا لنگی ہے، قمیض نہیں، قمیض ہے لنگی. انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کو پکارے. کہا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تم کو نکلو یا ان میں بیٹھو جا کے. معلوم ہوا کہ چھوٹوں کی صحبت بھی مفید ہوتی ہے. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. مجھ کو حکم ہوا کہ جا کے تمہارے ساتھ میں بیٹھوں. اس سے فضیلت صحبت کی کتنی ظاہر ہوئی. واصبر نفسک، آپ کو جی نہیں چاہے گا. صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ناگوار چیز کو برداشت کرنا، یہ ہے صبر. معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں تھے، معلوم ہے عرش کا پائے پکڑ رہے ہو، کیا ہو رہا تھا. نے کہا نہیں، جا کے بلال کے ساتھ، سلمان کے ساتھ جا کے بیٹھو، وہ ہم کو یاد کر رہے ہیں. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اللہ کی میرے دوستو بزرگوں، اس دنیا ہی میں سب کچھ کر رہا ہے، وہاں مہلت نہیں ملے گی. نہیں کرنا، فکر رکھو. اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اگر ہمارے دوست بننا چاہو تو یہ کرو، کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. فرماتے ہیں اولئک الذین آمنوا وکانوا یتقون. لباس تقوی سب سے بڑے تقوی کا لباس. تقوی کا تعلق سبھی سے ہے دوستو. نماز روزے سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے. روزہ تقوی کے لیے تو ہے، کیا نماز اس سے الگ تھوڑی نہ ہے. یہ سب چیزیں اسی لیے ہے تاکہ لباس تقوی حاصل ہو جائے. حج بھی کرنا اسی لیے ہے، زکات بھی دینا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ہے کہ جس نے نماز کو دیا اس نے نفس کا تزکیہ کہ قد افلح من تزکا. آتے ہیں بھائی کے لیے معلوم ہے کہ دو جز ہے، ایمان اور تقوی. ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے اور تقوی کا تعلق جوارح سے ہے. اگرچہ تقوی یہاں ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار ان جوارح سے ہوتا ہے. اللہ خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار ان کا ہاتھ داڑھی بجا رہا تھا. فرمایا اگر اس کا قلب خاشع ہوتا تو بار بار اس کا ہاتھ. معلوم ہوا کہ ظاہری چیز سے استدلال کیا حضور نے باطن پر. یہ بھی ہے الظاہر عنوان الباطن. باطن ظاہر جو ہے باطن کا عنوان ہوتا ہے. ظاہر اگر ہے پرسکون سمجھو کہ دل بھی پرسکون ہے. اور بار بار ہاتھ ادھر جاتا ہے. اللہ فی المقابر، مقابر میں الزہ کو کہتے ہیں اللہ فی الصلاۃ واللہ فی المقابر. یکرہ مکروہ ہے، یکرہ مقابر میں جا کر کے لہو کرنا اور یہاں لغو کرنا کوئی ایسی ہے. عالمگیری میں ہے اس وقت معلوم ہوا ہے کہ باطن کا عنوان ہوتا ہے. شاہ یاد کر رہا تھا حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زملونی، مجھ پر کب کبھی تاری ہے، میں کملی اڑا دو، یہ ہے اس پر وہ لے آئے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے استدلال ظاہر سے ان کے باطن پر کیا. حضور کے عورت کر رہی ہے، کہتی یا رسول اللہ، رسول اللہ نہیں کہا. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور بوجھ والوں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ آسیبی معاملہ جناتی معاملہ نہیں ہونے دیں گے. کتنی زیرک تھی حضرت خدیجہ. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہم نے دوبارہ لکھا ان کا ذکر، یہ بھی لکھ دیجیے. سیدنا عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ ظاہر عنوان الباطن. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ کا ظاہر یہ ہے تو باطن آپ کا خراب نہیں ہو سکتا کہ آسیب جنات آپ پر لگ جائے. تو پہلے تسلی انہوں نے دیا ہے
یہ کئی حدیث کی اس میں شاید نہ ملے. یہ سیدنا عبدالقدوس گنگوہی نے کہا ہے الظاہر عنوان الباطن. ظاہر آپ کا عمل جب ایسا ہے تو باطن میں بگاڑ آپ کے نہیں آ سکتا. باطن کے بناؤ سے یہ ظاہر کے بناؤ ہے آپ کے. بہت دنوں کو بیان کیا مجھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے بھی نوازے اور تقوی کی دولت سے بھی نوازے. اللہ تعالی متقی بھی بنائے. جہاں تک ہو سکے دل کی بھی حفاظت کرو. یہ بھٹیار خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا تجلی گاہ ہے. اللہ اس سے جو چاہو کرو معاف، اس کو گندا نہ کرو. اس دل کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو. دل تجلی گاہ ہے باری تعالیٰ. فضول واہیات خرافات سے اس کو بچاؤ. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. زبان کو بچاؤ کہ دل محفوظ رہے گا. ہمارے حضرت امام اختر صاحب کہتے تھے کہ زبان کو بچاؤ غیبت سے، شکایت سے. جب زبان کو بچاؤ گے تو دل محفوظ رہے گا. اگر اس کو نہیں محفوظ رکھو گے تو وہ سب چیزیں قلب تک پہنچے گی. اور اگر کوئی چیز آئی تم نے آنکھ سے اس کو رد کر دیا، کان سے رد کر دیا، زبان سے رد کر دیا، قلب تو وہ چیز پہنچے ہی نہیں، تو تمہارا قلب محفوظ رہے گا. اگر تمہارا کان ہاں جلیا بہت اچھا لگتا ہے، گانا سنو گے قلب تمہارا گندا ہوگا. جو چاہو گے دیکھو گے قلب گندا ہوگا. قلب کی حفاظت کے لیے آنکھوں کی حفاظت ضرورت ہے. ہمارے ماں حقیق وقت سارے بڑی عمدہ بات کہی. چوپاٹی پہ ہم لوگ تھے، ایک دفعہ بیان کیا تھا، بہت سے لوگ تھا کہ مقصد چوپاٹی میں عمارتیں ہیں. وہ جو لوگ گئے بڑی آگے بہت بڑی سڑک، چوڑی سڑکیں ہیں اور بڑی عمارتیں ہیں اور سمندر کچھ دور پر ہے. لیکن سمندر کے کنارے کنارے دونوں کے بیچ میں چٹانیں رکھے ہوئے، بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں. حکیم صاحب نے کہا کہ جانتے ہیں پتھر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس عمارت کے حفاظت کے لیے چٹان کے یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ موت سمندر کی آگے یہی ٹکرا کے واپس ہو جائے، عمارت تک پہنچے. اس عمارت کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی سڑک ہے، پھر وہ چٹان ہے تاکہ وہ موجیں وہاں تک تعمیر تک نہ پہنچے. کہا اسی طریقے سے میرے دوستو یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ سب چٹانیں ہیں تاکہ کوئی گناہ کا جب موجیں آئیں تو یہیں سے آنکھ سے واپس ہو جائے، دل تک نہ پہنچے. دل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیا ہے تاکہ دل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کانوں کے پاس اگر خواہی مقبول مغاباشی میں گیا تھا مئو میں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے مقبول ہو جائے فلا تسمع ولا تحزن، تو سنو نہیں ناجائز، آنکھوں کو بند کرو تب پہنچو گے خدا تک. ذریعہ یہی ہے. دیکھیے جب اپنا کام کرے گی تبھی. یہ سب دربان ہیں. آنکھ کو اگر تم نے بچایا، حدیثوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ ایک دفعہ دیکھے معاف، دوسری من میں کیا قلب زخمی ہوتا ہے، قلب تک اس کا اثر پہنچتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصول طریق کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اصول طریق کیا ہے؟ رزق حلال طیب. منہ کو بچاؤ حرام کھانے سے، زبان کو بچاؤ ناجائز باتوں سے، کان کو بچاؤ ناجائز باتوں سننے سے. ہوا تو ہے لا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطرہ لا کر وہاں کے لیے رہو. ایسے ایسے گانے ہوں گے کہ ان گانوں کو کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. ایسی ایسی خوبصورت صورتیں ہوں گی جن کی صورت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. ولا خطرہ لا قلب بشر. اور ایسے ایسے علوم ہوں گے جو یہاں وہ علوم کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی. اس کے معنی ایک ہے، باطنی معنی میں بتلا رہا ہوں. ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسے گانے بھی ملیں گے اور علوم و معارف اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان علوم سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسی حمد کروں گا کہ دنیا میں ویسی حمد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کی قدر کی بھی توفیق دے، ایمان لانے کی بھی توفیق دے. ان کی تصدیق تو باتیں بھی ہیں بہرحال حقیر کے نزدیک یہ باتیں جو ذہن میں کہتے ہی رہتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی توفیق دے.
یہ ہمارے سب پوتے ہیں، سب متقی ہی نہیں اور ان کا مقام اللہ بلند فرمائے، نیک ہیں سب لوگ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ثابت قدم رکھے، طریق پر چلنے کی، اپنے نانا کے طریق پر چلنے کی توفیق مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ کیا بتاؤں، بس دعا کیجیے اللہ۔ حضرت محمد احمد صاحب نے جس بات سے توجہ دلائی کہ ہمارے قلب میں صلاحیتیں سب موجود ہیں، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کی ہم کو توفیق دے اور ان تمام باطنی نعمتوں سے، باطنی صلاحیتوں سے ہم کو کام لینے کی توفیق رحمت فرمائے، اپنی رضا سے، خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ یہ مجلس جو ہو رہی ہے میں کسی لائق نہیں ہوں، بس سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اخلاص کے ساتھ مجھے بھی بیان کرنے کی، آپ حضرات کو طلب کے ساتھ آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔